إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو بزرگ کی ذات دے جنہ حضرات نے درود شریف پڑھے وہ قریب قریب خاص طور پہ پچھلے ساتھی جنہ دے اگے جگہ خالی ہے وہ اگے گئے ماشاءاللہ اندر والے ساتھی اگر ناراض نہ ہوں تو باہر جگہ باہر تشریف لے ثواب دی نیت نال اندر والے میرے دوست احباب جڑے آسانی نال آ سکتے نہیں اللہ پاک انہوں نے چلن کی قوت دیتی وہ باہر تشریف لے درمیان جگہ خالی نہ ہوئے ماشاءاللہ اور جڑے حضرات جنہ نے دھوپ سیک لئیے اور چاہ پی لئیے تو وہ گرم ہو گئے وہ تھوڑا جا ٹھنڈے ہو جان وہ بھی اندر آ جائے ماشاءاللہ 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 میں صرف تو جوڑا نہ آیا بیان حضرات کر رہے اندر والے ساتھی جڑے حضرات اندر بیٹھے ہو باہر آ سکتے ہو آسانی نہ آجو ماشاءاللہ کم از کم صوفی اور مولوی تے میری گل من جاننا باقی نہ ساڑی گل نہیں کوئی انہیں مننی کوئی نہیں صوفی حضرات باہر آ جزاک اللہ جدو تسی تشریف لے جائے ہو تو سامنے بیٹھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھو انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر عزیز عالم باعمل حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہ ملال جائے حضرت دے پیار برے حکم تھے اس عظیم الشان سالانہ سنی کانفرنس بلد کسر دی سرزمین تھے میں اللہ دا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے مینوں تواڈے جیسے اصلی اور نسلی عاشقان رسول دی زیارت دا موقع عطا فرمایا دعا کرو کہ اللہ میری اور تواڈی اس ملاقات اور حاضری نو قبول فرمائے وقت تیزی نال گزر رہے ہیں اور وقت کسی دی جاگیر نہیں وقت کسی دا پابند نہیں اس واسطے میں مختصر وقت 2-4 دن دیاں گلاں تواڈے نال اس ارادے اور امید کراں گا کہ سب دی توجہ
میری طرف رہے گی اور تسی میری کمزوری نو بخوبی جان دے ہو جویں پٹرول دے بغیر گڈی نہیں چلدی ایویں سبحان اللہ دے بغیر ساڈی تقریر سبحان اللہ سب بابے ہوراں نے سبحان اللہ آکھی لگدا سارے انہاں دے ذمہ لائیے سبحان اللہ مجھے یہ شک پہ گیا بھی سارے صلاح کیتی ہے کہ بابا جی آج ساڈے ولوں بھی سبحان اللہ تو ہی آکھی سبحان اللہ عمر دیکھو تے جوانی دیکھو اس واسطے سبحان اللہ دا ٹھیکہ صرف بابا جی دے کلے نہیں سبحان اللہ سانو سارے ہمیں مل کے اپنے چاہیے یا اللہ جڑے بندے پورا زور لا کے سبحان اللہ آکھن اٹھن تو پہلے سارے دے گناہ معاف کر دو اللہ جڑے بندے تھوڑا جا ہور زور لان اج رات خواب اپنے محبوب دا تے اس کے یاراں دا دیدار بھی عطا فرما ماشاءاللہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ معبود اللہ ہے مسجود اللہ ہے الہ اللہ ہے پالن والا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے ہر جگہ موجود سارے نہ بولو جی عقیدہ وہ بول داوے ذرا مشکل کشا حاجت روا عطا کرن والا دین والا داتا دستگیر ساری کائنات دا رکھوالا اس تو ساری کائنات نو سنبھالن والا نظام نو چلان والا ساری کائنات تے ایک ایک ذرے تے اپنی قدرت کاملہ نال اپنی نگاہ رکھن والا اچھی بولو ذرا ایک اللہ ہے کیونکہ کلہ ہے وہ دی ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں اور وہ دی صفات وچ بھی کوئی شریک نہیں وہ خالق ہے وہ مالک ہے اس ذات کو منگنا چاہیے جیڑا کسی کو نہیں منگدا اس کو ہی منگنا جیڑا کسی کو نہیں منگدا جڑا دیندہ ہے تے خوش ہوتا ہے تے دے کے حساب بھی نہیں کرتا دے کے دیکھا بھی نہیں منگتا بے شمار نعمتاں انگنت نعمتاں اللہ نے دتیاں نے اور بن منگے دتیاں ساری کائنات دیاں نعمتاں ایک طرف چند سورج زمین و آسمان 14 طبق ایک طرف اور اے جڑی نعمت ہے نا آمنہ دلال والی ایک طرف ساریاں نعمتاں مل کے بھی میرے مصطفیٰ والی نعمت دا مقابلہ نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام میں توحید اس وقت زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے حکم فرمایا کہ بیت اللہ بنا میرا گھر بنا تو تمہیں پتہ ہے کہ بعض بندے جو کام کراندے نے نا وہ ٹھیکہ دینے نے کٹھا تے بعض بندے صبح کام کیتا شامی مزدوری لے لے تے جڑے بڑے بندے ہوندے نے نا وہ کہندے یار چھڑ ٹھیکے نو تے چھڑ مزدوری نو تے چھڑ طے کرن نو تو انج دا کام کر جڑا میری مرضی دے مطابق ہوے تینوں میں مزدوری دیاں گا جڑی تیری مرضی دے مطابق ہوے کام میری مرضی دا اور مزدوری تیری مرضی دی تو میں نے ہی لگتا ہے میں اپنے ذوق اچ کہاں اللہ فرماتا ہے میرا خلیل اے بیت اللہ بنا کم کر تو میری مرضی دا تے تینوں مزدوری دیاں گا یا اللہ جڑے بندے ہوں ذرا زور نال سبحان اللہ کہ انہاں دی کوئی بھی چنگی دعا رد نہ کریں گے کچھ لالچ مالچ دے کے بلاواں گے تو ہم انشاءاللہ کام میری مرضی دا
مزدوری تیری مرضی دی صدقے جان ہے اس دیوار تے اس گھر تو کہ جڑا بیت اللہ ہوئے بڑھان والا خلیل اللہ ہوئے مزدوری کرن والا ذبیح اللہ ہوئے وسان والا حبیب اللہ ہوئے دیواراں اونچیاں ہو گئی ہیں یا اللہ ہاتھ نہیں پہنچنا یہ تو مانا ہے کہ پاوے کوئی بھی ہوئے ہاتھ اتو تک پہنچتا ہے جتو تک اللہ چاہے کیوں مولانا محمد علی صاحب کچھ لوگ یہ میں کہنے ہیں ساڑھے حضرت صاحب جیٹے اچھی ہاتھ میں جتے بندی چاہوں پا لیں ہاتھ ہونا کیوں ہے جتنا اللہ چاہے اس تو اچھا نہیں ہونا یا اللہ دیوار جو رہ گئی ہے کہ ہاتھ نہیں پہنچتا اللہ نے فرمایا اس پتھر تے قدم رکھ تو اس قدم نو اس پتھر نو کہے اچھا ہو نہیں سمجھ آئے پتھر سن دے توڑے علاقے دے پتھر سن دے جی نہ پتھر سن دے نہ پتھریاں سن دی پتھر بھی فارغ نہیں لمحے بیجے تو تو پڑھ دینا پتھر بھی فارغ دے پتھریاں بھی فارغ ارے نادا دنیا جہان دا پتھر نہیں سندا او پتھر بھی باشعور ہو جاندے جو دی نسبت نبی نال ہو جاندی ہے او پتھر بھی باشعور ہو جاندے اچھا ہو پتھر اچھا ہو گیا نیوا ہو آج بھی اللہ تمہیں لے جائے اللہ میں نو بھی لے جائے بیت اللہ اللہ تمہیں بھی لے جائے جڑے سامنے بیٹھے نے اللہ انہوں نے بھی بیت اللہ لے جائے جڑے اندر بیٹھے نے اللہ انہوں نے بھی بیت اللہ لے جائے جڑے چاہ پی رہے نے اللہ نے بیت اللہ لے جائے جڑے روٹی کھا رہے نے اللہ انہوں نے بھی بیت اللہ لے جائے جڑے روٹی کھوا رہے نے اللہ انہوں نے بھی بیت اللہ لے جائے جڑے گل سنا رہے نے اللہ انہوں نے بھی بیت اللہ لے جائے جڑے ساڑھے قریش والے ایجنسی والے دوست آئے نے اللہ انہوں نے بھی بیت اللہ لے جائے آج بھی جا کے دیکھو اوتے مقام ابراہیم وہ پتھر آج بھی موجود ہے خانے کعبے تو باہر نہیں میں ایک جملہ جڑے انشاءاللہ میں ایک دم کڑا بندہ نہیں بولتا خانے کعبے تو باہر نہیں اور اتنے حضرت ابراہیم نے دونوں قدمہ دے نشان لگے ہوئے نے یہ دا معنی ہے جدو سچی گل ہوئے تے نبی قدم لاوے تے اللہ دونوں قدم محفوظ کر لیندے یہ تواڈے دھرابی ہی قدم لگے سی نہیں تو تسی سارے کملے ہو کے بھاج پہ تسی یہ بھی نہ سوچیا بھی پیر ہک لگا دو قدم یا اللہ پتھر ہے تو انہوں بیت اللہ دے بالکل دروازے دے سامنے پھٹ کیتا ہے آواز آئی کل پتھر دی نہیں کل میرے یار دے قدمہ دی ہے جس پتھر تے خلیل دے قدم لگ گئے اس پتھر نو بیت اللہ جو کوئی نہیں کر سکتا میں اگلی گل نہیں کرنی یہ سارے نہ بولے تھے جس پتھر تے خلیل دے قدم لگن انہوں بیت اللہ جو کوئی نہیں کر سکتا میں کہا یا اللہ جڑے پتھر تے تیرے خلیل دے قدم لگن تینوں اتنا چنگا لگ دے کہ تو انہوں بیت اللہ دے دروازے دے سامنے ڈٹ کر دیتے اللہ ایک سینہ میری نظر میں بھی ہے سینہ صدیق دا سی اور قدم تیرے مصطفیٰ دے سن سینہ ابو بکر دا اور قدم تیرے محبوب دے جس پتھر تے خلیل دے قدم لگن اللہ فرماندا گل مک گئی جس پتھر تے خلیل دے قدم لگے وہ بیت اللہ تے سونا لگدا ہے اور جدے سینے تے صدیق مصطفیٰ دے قدم لگے اور روضہ رسول تے سونا لگدا ہے مقام ابراہیم نو بیت اللہ تے کوئی نہیں کر سکدا تے صدیق نو روضہ رسول تے کوئی نہیں کر سکدا پتھر بیت اللہ خوش ہے جدے تے خلیل دے قدم لگے یا
توڑی آواز اڈے تک تے جائے نا او پتھر آج بھی خوش سے اچھا اگلی گل مقام ابراہیم تے کسی نو بھی اعتراض نہیں میں کچھ کہنا چاہنا میری گونگی قوم سبحان اللہ مقام ابراہیم تے کسی نو بھی اعتراض نہیں کہ اتھے کیوں ہے میں کہا جڑے پتھر تے خلیل تے قدم لگ گئے نے اس تے تنو اعتراض نہیں جدے سینے تے مصطفیٰ دے قدم لگ گئے نے تینو اعتراض کا دائدہ مان ہے تینو غیر صدیق نال نہیں تیرے پیٹ جو کوئی اور مسئلہ ہے جڑے پتھر تے خلیل تے قدم لگن مینوں وہ بھی پیارا لگدا ہے جدے سینے تے حبیب دے قدم لگن مینوں وہ بھی پیارا لگدا ہے بیت اللہ تعمیر ہو گیا چھت پہ گئی دروازہ فٹ ہو گیا کام مکمل ہو گیا حضرت ابراہیم کھڑے نے تے کہندے نے یا اللہ ہن میری واری ہے آواز نہیں آئی اللہ تو ہن تک آکھیا تو آکھدا گیا میں مندا گیا اللہ تو کیا باپ نال گل کر میں باپ دے سامنے تیرا نام لیا مینوں باپ نے گھروں کڈ دیتا میں گھر چھوڑیا پر تینوں نہیں چھوڑیا میں چن دے پجاریاں نال گل کیتی تے تیرا نام لیا میں سورج دے پجاریاں نال گل کیتی تے تیرا نام لیا چن دے پجاری بھی میرے دشمن ہو گئے سورج دے پجاری بھی میرے دشمن ہو گئے اور تاریاں دے پجاری بھی میرے دشمن ہو گئے اللہ تو آکی ادرا نمرود نال گل کر میں دے دربار چلا گیا اس نال گل کیتی تے جدو انہوں توحید دی دلیل دا جواب نہ آیا وہ بھی میرا دشمن ہو گیا اللہ تو تے جاننے جدو انہاں نے بت باڑے دے اندر بڑے 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 تے نکے نکے خدا بنا لے اللہ تو جاننے میں کوہاڑا چایا میں کوہاڑا چاہ کے بت خانے ٹر گیا تے اوتھے جا کے میں سارے آندہ مرونڈا کر دیتا میں سارے آندہ ٹوٹے ٹوٹے تے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اللہ تو جان لے انہاں نے مینوں پکڑ لیا تے انہاں نے آگ دے وچ سٹ دیتا اللہ میں پاپ چھوڑیا تے تینوں نہیں چھوڑیا میں چن دے پجاریاں دیاں دشمنیاں مول لیاں تے تینوں نہیں چھوڑیا اللہ میں تیری خاطر آگ وچ چلا گیا تینوں نہیں چھوڑیا ربا میں تیرے کل پتر منگیا رب حبلی من الصالحین اللہ میں بڑھاپے دے اندر تیرے کل پتر منگیا ربا تو میرو بیٹا عطا کیتا تے نالی امتحانی پرچا بھی دے دیتا اللہ تو آکیا نو ایسی جگہ تے چھوڑ گیا جتے زندگی نام دی شائع کوئی نہ ہوئے میں وادی غیر دی دراوے چھوڑ کے چلا گیا تے پچھا مڑ کے بھی نہ ویکھیا اللہ تیری اجازت نال میں ویکھن آیا تے جدو میرا بیٹا سن بلوغت نو پہنچن لگا تو آکیا چھری چک لے ایدے اتے چلا دے اللہ میں پیچھا مڑ کے نہ ویکھیا میں اپنے پتر دی گردن تے چھری چلائی اے میرے اللہ تو جاننے میں پورا زور لایا نہیں چلن دیتی تا تو نہیں چلن دیتی میں تے کمی کوئی نہیں چھوڑی میں تے طاقت پوری لائی ہے پر تو نہیں چلن دیتی اللہ تو جاننے تو آکھدا گیا میں مندا گیا کوئی اجدا کم نہیں جتھے میں نہ کیتی ہوئے اللہ ہن میری واری ہے ہن میں منگنا ہے ہن میں منگنا ہے ترا سارے اچھی بولنا دین والا کون ہے آواز نہیں آئی داتا کون ہے اللہ میں تیرے کلو میں بنائے کیونکہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا
खुशी मैनू ते कम बन जावे मेरा के एक कतरा रब खुशी मैनू ते कम बन जावे मेरा। अच्छा इब्राहिम तू की मंगेगा मजदूरी दे अंदर तू अल्लाह को की मंगेगा? चन मंग ले, फरमाया नहीं नहीं नहीं। सूरज मंग ले, फरमाया नहीं नहीं। आसमान दियां बुलंदियां मंग ले, फरमाया नहीं। जमीन दी पस्ती मंग ले, फरमाया नहीं। जन्नत मंग ले, फरमाया नहीं। चन मंगांगा सूरज रह जाएगा, सूरज मंगांगा आसमान दी बुलंदी रह जाएगी। जन्नत मंगांगा जमीन दी वसत रह जाएगी। मैं ओ मंगना है, मैं ओ मंगना है कि जिड़ा लब गया तो पिछे रहना ही कुछ नहीं। जिन्हों मुस्तफा मिल गया, बोलो बोलो यार, जिन्हों मुस्तफा मिल गया उन्हों खुदा मिल गया। जिन्हों मुस्तफा मिल गया पीछे रहना ही कुछ नहीं है। जन्नत भी उन्हों मिल जानी है क्योंकि फजले बोलो ओला और क्या चाहिए। गल सुनो भाई, सारे मनने वाले बैठे हो ना नबी, बोलो यार। अच्छा ये भी तुम्हें पता है कि हुजूर अल्लाह जोर लगाया ना उन्होंने तुहाडा। तो मैं चाहना कि जेडे शेर मैं पढ़ रहा तुसीं मेरे नाल पढ़ो ते हुजूर क़यामत वाले दिन अगे अगे होण ते सारे असीं ये पढ़ते जाइए। फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, पढ़िए फजले मजा नहीं आ रहा। फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए हैं मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए हैं यारी साढ़े नाल होवे ते चुप करके बोलो गल बनदी नहीं। पढ़ो फजले रब्बुल औला कुछ नहीं चाहिए मुस्तफा चाहिए। यो नारा सिद्दीक दा, यो नारा उमर दा, यो नारा उस्मान दा, यो नारा अली दा के फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए हैं तवज्जो करो, मिल गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने होर मैं कुछ नहीं मंगदा। अच्छा अगर सारे सुभान अल्लाह कहो तो एक नुक्ता देना बगैर चीनी तो, क्योंकि मैं नुक्ता बयान करना विच चीनी नहीं पाता क्योंकि ये साडा मुल्क है, असा नुक्ता चीनी करके हालात खराब नहीं करते। बोलो यार नाले नुक्ता चीनी ओ करम जिन्हां कोल ये ना होवे, जिन्हां कोल है उन नुक्ता चीनी की किहड़ी लोड़ है। चीनी तो बगैर बंदा फिक्की चाह भी पी लैंदा है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े रहते कहते या अल्लाह गल सुन, मैं बैतुल्ला बना है, बड़ी
دے نال دا جے کوئی ہور بنائے گا تے کافر کہلائے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بیت اللہ ورگا کوئی ہور بنائے گا، بولو یار اس طرح کے اختلاف ہے، بیت اللہ ورگا کوئی خانہ کعبہ ہور بنائے گا، خدا طواف کرے گا، اللہ کافر کہلائے گا۔ میں تیرا اجدا گھر بنایا ہے، ایدے ورگا قیامت تک ہور کوئی نہیں بننا۔ اللہ فرماتا خلیل تینوں کہہ رہا جلیل، پکی دیواں گا دلیل، جڑا نہیں منے گا انہوں کراں گا ذلیل۔ بیت اللہ ایک کوئی ہے، جنہوں دا ہی کیوں بولو نا، خانہ کعبہ ایک کوئی ہے، جڑا خانہ کعبہ ہور بنائے گا وہ بھی کافر کہلائے گا۔ اللہ فرماتا ابراہیم گل مک گئی، اے دے بدلے جڑا تینوں میں مصطفیٰ دیواں گا او دے بعد کوئی ہور بنائے گا۔ سارا نہ بولو، اگر کسی دا عقیدہ ہے تو ساڑھی کڑی زبردستی ہے، وہ تے بولو نا جدہ یہ عقیدہ بھی کعبے جیسا، بولو یہ کعبے تو بعد کوئی کعبہ بنائے تو وہ بھی تیرہ اسلام تو، چلو میں کافر نہیں کہندا، وہ بندہ کٹھی نہ سمجھ لے، چلو کافر نہیں ہے، چلو چھڑ دو کافر نہیں ہے، لیکن اے پکی گل ہے کو مسلمان نہیں ہے، اور جن کافر نہیں کہندے ہیں حالات خراب نہ ہو، کوئی کعبہ اور بنائے وہ بھی مسلمان نہیں، تے جڑا نبی اور بنائے، بولو نا یار ذرا، جڑا نبی اور بنائے وہ بھی مسلمان نہیں۔ کعبہ بھی ایک ہے، محمد بھی ایک ہے، مدینہ بھی ایک ہے، نہ کوئی کعبہ بناوے نہ کوئی اور مدینہ بناوے، مدینہ بھی ہولی 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 ہولی، مدینہ بھی محمد ایک کے تے مدینہ منورہ بھی ایک ہی ہے۔ ابراہیم دعا پہ منگ دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہتے کونوں منگیا؟ بولیے یار، اللہ دا نام اتنا اچھی رہو کہ رب دی رحمت نو جوش آ جائے تے سارے دے گناہ صاف کر کے اٹھاوے۔ کس کو لو منگیا دندہ کونے، پھر میں کہہ دیا علی فی اللہ، نہیں پڑھ دیا میں نے بھی پتا سی تو ہیں جی چپ رہو گے، علی فی اللہ 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 اللہ
ابراہیم علیہ السلام کرنے یا اللہ پالن والے وابعث فیہم رسولا منہم پنجابی کی ترجمہ بے کرنا اللہ بھیج ایک گل کہنے لگا نے سمجھ آ جائے تو بول پڑا نہ سمجھ آوے تو تلے دیکھنا اللہ بھیج معلوم ہو یا نبی نو اللہ بھیج دے نبی نو اللہ بھیج دے انگریز نہیں ایک دفعہ پھر کہہ دو تاج و تخت ختم نبوت مزہ نہیں آیا وہ پیچھے والے نہیں بولے جن کا ختم نبوت پہ یقین ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولنا تاج و تخت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت یہ جا مولوی لبے کا نعرے بھی آپ مرائے اللہ تم سلامت رکھے اللہ بھیج توجہ عقیدے کی بات اینا دے بچ اینا دے بچو ایمی ترجمہ بندہ نا اینا دے بچ بارو نایا وے کسے ہور نسل وچو نایا وے اینا دے بچ تے اینا دے بچو کیوں اگر باہروں کوئی آ جائے تو آٹھی مسجد جا کے بیٹھا ہوئے عشاء تو بات تسی کیا کھل گئے بھائی لیٹ ہو گئی یہ کون ہے تو کتوں آئے ہیں تو کی نہ آئے تو کیوں آئے ہیں ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ انج دانا بھیجی جنہوں جاندہ کوئی نہ ہوئے بولا یاد انج دانا بھیجی جنہوں جاندہ کوئی نہ ہوئے تو لوگی پوچھن جی کون ہو جی ابے دا نام کی ہے اماں دا نام کی ہے دادا کون پر دادا کون کیوں آئے ہو کتوں آئے ہو کیڑا قبیلہ ہے ربا انج دا نہیں انج دا بھیج جڑا چلے چلو کی آکھن تینوں بھی جاننے آئے تیرے ابے نو بھی جاننے آئے تیرے دادے نو بھی جاننے آئے تیری اماں نو بھی جاننے آئے تیرے قبیلے نو بھی جاننے آئے اگر ابو جال آکھے میں نہیں جاندا او دے ہاتھ وچ پتھریاں بول کے کمن تو کیویں نہیں جاندا محمد نو تے مکے دے پتھر بھی جان دے توجہ ہے انجدہ مشہور ہوئے کہ انہوں آکے یہ دسنا نہ پوے میں کون یہ بھی نہ دسنا پوے کہ میں میرا نام کی اللہ اجدہ بھیج اللہ اجدہ بھیج کہ جدے آن تو بعد قیامت تک کسی ہور دی لوڑ نہ روے اجدہ بھیج دے انج پڑھ کے آوے کہ قیامت تک پھر کسی ہور دی لوڑ بولو نہ ہوئے اگر سارے سبحان اللہ کو کاڑے ہوتے ایک شیر پڑھ کدی کدی ہوتے پڑھ دینا چاہیے نا آنکھوں دے پڑھو سبحان اللہ آنکھوں دے پڑھنا رہی تو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی رہی تو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی بڑی رہی تو جگ دے وچ قائم رسالت کملی والے دی خدا دی اطاعت ہے اطاعت کملی والے دی خدا دی اطاعت ہے اطاعت کملی والے دی کوئی مزوحا یا سینا کے کوئی صادق امین آکھے کوئی مزوحا یا سینا کے کوئی صادق امین آکھے دلان دے بچ اے گھر کر گئی چاہت کملی
دی اطاعت کملی والے دی خدا دی اطاعت ہے اطاعت کملی والے دی کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے خلطیاں پیر سجدان کٹن راتا مسلے تے خلطیاں پیر سجدان عبادت نو بھی چمکا گئی عبادت کملی والے عبادت نو بھی چمکا گئی عبادت کملی والے دی خدا دی اطاعت ہے اطاعت کملی والے دی لو جی میں باوضو بیٹھا ہوں بڑے ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا ہوں تے بڑی ذمہ دار جماعت تے سٹیج تے بیٹھا ہوں میں اگلا جو شعر میں پڑھن لگا نا یقین جانو تسی انج ایمان توڑا تازہ ہوئے گا اور ہو سکتا ہے تسی بہ بھی نہ سکو کھڑے ہو جاؤ انج کا میں شعر قرآن کو پڑھنے لگا مولانا فضل قادری صاحب کہ شاید بندے بہن ہی نہ کہنے جی مولوی صاحب ایک گھر چ انج دی کیتی ہے کہ سن کھلو کے سننی چاہیے لیکن یہ معنی یہ نہیں ہے اساں حضور دا میلاد ہمیشہ بٹھا کے سنایا ہے پھرا کے نہیں سمجھ آئی حال اساں حضور دا میلاد ہمیشہ لوگوں کو بٹھا کے سنایا ہے بولو نا یار ذرا اساں پھر تو نہیں اس وقت میں نہیں کہتے کہ کھڑے ہو جانا لیکن کوئی زبان خاموش نہ رہے دل توڑا کرے گا کھڑے ہونا تیرے دربار عالی تیرے بندے دعا منگتے تیرے دربار عالی تیرے بندے دعا منگتے کرا دے خواب وچ مولا زیارت کملی کرا دے خواب وچ مولا زیارت کملی جملہ تو سارے پڑھ لو نا میرے نام کرا دے خواب وچ مولا زیارت کملی کرا دے خواب وچ مولا زیارت کملی والے سبحان اللہ بھی چھلا بھی اگلی گل آوے اللہ بھیج انہاں دے وچ انہاں دے وچوں چہرہ وضحاوے مزہ نہیں آیا بھئی اسی کبھی جھوٹ نہیں بولے اسی آکھی نے یہ آواز آئی تے آندی ہے معلوم کیونکہ جھوٹ بولے میں جو کھا آواز آئی تھی آوے کوئی نہ سچے ہو سچے ہو سچے سچے بولو میں ساری رات آکھا آواز آئی کبھی انجا کھا آواز آئی کبھی انجا کھا آواز آئی کبھی تو آواز آئی کبھی انجا آئی کبھی سچے کو کبھی کھبیوں کبھی مشرق بچو کبھی مغرب بچو جو آواز کی بھی نہ آوے لوگ کہنے مولوی صاحب ساری رات جھوٹ بول رہے سانوں دا ذرا آواز نہیں آئی یہ ایسا آکھیے نا ساڈا مذہب ہے سنیاں دا اسی کبھی جھوٹ نہیں بولے آواز آئی تے پھر انہاں دے وچ بید انہاں دے وچ بید چہرہ وضحاوے زلف واللیل وے اکھیاں مادہ غلبسر ہون سینہ لم نشراوے سر دی ختم نبوت تاج وے او دی سیر عرصہ دا میرا جاوے آمنہ دی جھولی بچاوے تے میلاد ہوئے او دے آن تے ختم فساد ہوئے اللہ نے میں ان لمبا واقعے کو ختم کرنا ذرا کلوز کروں گا گل بڑی پھیل دی جا رہی ہے وقت آ گیا او دے آن دا میلاد مصطفیٰ کے دو جملے کمان بات انشاءاللہ میں تھوڑی جان
تھک گئے ہو یا پھر میرے کو اگ گئے ہو؟ پاکستانی قوم ہمیشہ ناکام تا ہوندی ہے کہ انتظار کر دی کہ دوسرا کرسی تے کدو آوے. ایو تو تسی ناکام ہو. جڑا کرسی تے بیٹھے ہون تو بچا لو. جڑا بھی آئے گا کہ سارا رنگ ہی لائے گا. لیکن اس کرسی پہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ وہ اللہ کا قرآن سنائے گا, سونے محمد دی شان سنائے گا, صحابہ دی پہچان کرائے گا. اما آمنہ کہہ دیا نے حضور جس رات آنا سی. اچھا دیکھو نا, حضور آئے لے لڑائیاں ختم کر. جدو حضور علیہ السلام کا 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول میں اس اختلاف نہیں چڑھتا. جدو بھی آئے ہر کوئی کہتا ہے آئے آئے نہیں آپ کہنا آئے حضور بولو حضور اچھی آنکھو. بریلوی بھی کہندے نے, دیوبندی بھی کہندے نے, بھابی بھی کہندے نے, کتاباں بھی کہندیاں نے, نعت خان بھی کہہ رہے ہیں, قرآن بھی کہہ رہے ہیں آئے. اور جڑا آوے آندا ہووے, جڑا پہلے نہ ہووے آندا ہووے, جڑا پہلے. اما آمنہ کہندیاں نے دیدار تے کراؤ دے سامنے اور مطلب لوگ کے بیٹھوں گے تیسے کہنے عالم الغیب اللہ ہے. حضرت ماشاءاللہ اچھا تو کسی نے غیب نہیں منے. ہاں تو ڈر لیں گے اتنے سال سمجھ آئے گی. میں بات ختم کروں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں سمجھے جب تو آن گے تو میں لگا رہا گا یہ نہیں سے پتہ تسی یہ کیوں نہیں دے اے جڑا بھیج رکھا ہے نا تسی اللہ. اما آمنہ کہیں گے بس آخری بات کہ جیڑی رات حضور نے آنا سی اس رات میرے گھر اتنے پیسے نہیں سن کہ میں بازار وچوں تیل خرید کے لے آواں تے چراغ جلاؤں. روک کے کہہ دیا نے یا اللہ 1 درہم دے دے میں بازاروں تیل لے آواں محمد تے میلاد تے 1 ڈیوا والا. اللہ فرماتا ہے تاں تے پیسے نہیں دیتے, تو تے بالے گی 1, تو تے بالے گی 1 ڈیوا تے مولوی 12 بالن گے تو بھی چوری دی بجلی. صدقے اس نبی دی شان پہ بیان کرنا ہے جس نبی نے آکے چور دے ہاتھ کٹو. میں کہی اپنے کروں بال ہوتا کہی میٹر بڑا یونٹ بڑے مہنگے ہو گئے نے لہذا کمال ہو گئی. اللہ کہتا نہیں آج نہیں. میں بات ختم کرنے لگا ہوں, اگر نہیں بولو گے تو نہیں کروں گا. آج نہیں. کیوں؟ آج کوئی نہ چمکے, آج کوئی نہ چمکے, آج چمکے تا مصطفیٰ چمکے. اما آمنہ کہتی ہیں جس ویلے میری چھوٹے حضور آ گئے میں نے پھر سمجھ آئی کہ اللہ نے مینوں چراغ کیوں نہیں بالن دیتا. حضور دے وچوں نور نکلیا, نور چ حضور نہیں, نور میں سے نہیں, نور حضور میں سے نکلا. اور اماں کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اس کے ہوتے ہوئے چراغ جلانے کی ضرورت ہے. خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے مخصوص انداز میں آپ سے مخاطب تھے. اسی دوران اسٹیج پر تشریف لائے فاضل نوجوان پروفیسر ڈاکٹر فیصل آزاد صاحب. ان کو دعوت سخن دینے سے قبل یہ اعلان نوٹ فرما لیں. 19 نومبر بروز پیر بعد نماز عشاء بمقام ادھوار میں سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے.